سیلابی صورتحال بہت خراب ہے پاکستان کے اندر. سیلاب آؤٹ آف کنٹرول ہے, آفت کی صورتحال ہے. اوور آل اگر ہم سیلاب کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان میں بلینز آف ڈالرز کا نقصان. کھڑی فصلیں تھیں چاولوں کی جو تباہ و برباد ہو گئی. ہزاروں جانور سیلاب کی نظر ہو گئے. بال میں صورتحال بہت کشیدہ ہے. وزیر اعظم وہاں سے بھاگ چکے ہیں. کلاس تھی جس کو ایلیٹ کلاس بولتے ہیں, پولیٹیکل ایلیٹ, وہ پورے ملک کو چلاتی تھی. سب کے گھروں پر حملے ہوئے. میں آپ کا میزبان عدنان حیدر پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ. اور سیلابی صورتحال بہت خراب ہے پاکستان کے اندر. سیلاب آؤٹ آف کنٹرول ہے, خاص طور پر جب ہم ملتان کی بات کرتے ہیں. ملتان سے آگے جلال پور تک جائیں, 150 کلومیٹر کا یہ ٹوٹل ڈسٹنس بنتا ہے, جہاں چناب کی جانب سے شدید سیلاب ہے اور ایک آفت کی صورتحال ہے. بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. اوور آل اگر ہم سیلاب کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت نقصان ہوا ہے. بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہے. اٹس بلینز آف ڈالر, یہ اربوں روپے نہیں ہے, بلینز آف ڈالر کا نقصان پاکستان کا ہوا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپر پنجاب سے, سیالکوٹ سے جب انٹر ہوا تو کھڑی فصلیں تھیں چاولوں کی جو تباہ و برباد ہو گئی. جب وہ پنجاب میں پہنچا, ملتان کی طرف پہنچا, تو کپاس تیار تھی. 1 مہینے بعد اس کپاس نے پروڈکشن دینی تھی اپنی, تباہ ہو گئی. صفحہ ہستی سے کئی گاؤں مٹ چکے ہیں, بلکہ ہزاروں جانور سیلاب کی نظر ہو گئے. ہزاروں گھر تباہ و برباد ہو گئے. کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں. تو سب سے جو متاثر ہے ملتان سے آگے شہر ہے جلال پور پیر والا, جو میرا اپنا شہر بھی ہے, وہ اس لیے خطرناک صورتحال بن چکی ہے کیونکہ وہاں 5 دریا بہتے ہیں. ایک طرف ستلج اور بیاس کا پانی بہ رہا ہوتا ہے, شہر کے مغرب کی جانب سے آتا ہے اور جلال پور شہر کے بیک سائڈ سے ہوتا ہوا پنجن کی طرف مڑتا ہے. جبکہ دوسری جانب جو شہر کا مغرب بنتا ہے اور شمال کی جانب سے آ رہا ہوتا ہے, دریائے چناب اس کو بولتے ہیں, لیکن اس میں 3 دریاؤں کا پانی ہوتا ہے, چناب, راوی اور جہلم کا پانی. تو وہاں اس وقت جو سیلابی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ پانی کا جو اماؤنٹ ہے وہ 6.5 لاکھ کیوسک ہے. جلال پور شہر کو بچانے کے لیے حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. آج ہم نے بھی اپنے ٹاک شو میں کئی لوگوں کے وہاں سارٹس چلائے, وہاں صرف مسائل ہی مسائل ہیں. حامد میر صاحب آج میرے شہر جلال پور گئے تھے, تو انہوں نے بہت سارے لوگوں سے جا کے رینڈم گفتگو کی, تو صرف مسائل ہیں. حکومت وہاں مسئلے کو حل کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. کوئی ریلیف کیمپ وہاں پہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے. خیمے ضرور لگائے گئے, ان خیموں کے بعد کوئی پرسان حال نہیں جو سیلاب سے متاثر ہو کے وہاں تک ان خیموں تک پہنچ گیا, ریسکیو ہو کے پہنچ گیا. جانور لے کے جو لوگ پہنچے, ان کے جانور بھوک سے مر رہے ہیں, چارہ نہیں ہے ان کے پاس, سائلج نہیں ہے ان کے پاس, توڑی نہیں ہے ان کے پاس ڈالنے کو. تو اتنی بری حالات ہے کہ اتنے برے حالات ہے کہ شاید میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اور جلال پور شہر کو ابھی بھی خطرہ ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس فلڈ کو مینیج کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے. اب لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی ہیڈ پنجنند ہے, وہاں سے پانی آگے کیوں نہیں جا رہا. تو ہیڈ پنجنند کی اپنی کیپیسٹی 8 لاکھ 8.5 لاکھ بتائی جاتی ہے, بٹ 7.5-8 لاکھ پانی کے اخراج کی کیپیسٹی ہے اس کی. لیکن وہ اس پانی کو اخراج کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ پیچھے تو 6 لاکھ کیوسک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہیڈ پنجنند کے فوراً بعد آگے دریائے سندھ کا پانی آتا ہے. دریائے سندھ میں بھی پانی کا لیول اونچا ہے. اگر وہاں پانی کا لیول اونچا ہو جائے تو ہیڈ پنجنند مکمل پانی نہیں چھوڑ سکتا کہ جلال پور میں کھڑا پانی آگے نکلے اور ہیڈ پنجنند سے ہوتا ہوا وہ سندھ کے ساتھ شامل ہو, کیونکہ وہاں پانی کا لیول اونچا ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہیڈ پنجنند سے جو پانی کا اخراج ہے وہ کم ہو رہا ہے. یہ ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے جس پر آف کورس کسی کا کنٹرول نہیں ہے. تو اس کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہمارے پاس دریائے سندھ کے اوپر ایک ایسا کنٹرول ہوتا کہ آج ہم دریائے سندھ کا پانی روک لیتے اور جو 5 دریاؤں کا پانی ہے اس کو پہلے ہم گزارتے, اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے دریائے سندھ کا پانی چھوڑتے. لیکن انفارچونیٹلی تربیلا کے بعد ہمارے پاس 3 براجز تو ہیں, چشمہ ہے, توسا براج ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی اور ایسا سٹرکچر نہیں ہے کہ ہم پانی کو ہولڈ کر سکیں دریائے سندھ کے اوپر سوائے تربیلا کے. تو انفارچونیٹلی وہ آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. دوسرا آپشن جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے ابھی تک استعمال نہیں کیا, وہ یہ ہے کہ جلال پور شہر کو بچانے کے لیے, اور جو دیہاتوں میں اس وقت پانی کی سطح ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے. 5 لاکھ کا مزید ریلا آج رات ملتان سے گزرے گا اور آف کورس اس کا رخ بھی جلال پور پیر والا کی جانب ہوگا. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جلال پور میں جو فلڈ ہے اس کو مینیج کیا جائے. کہیں ایک ایسے بند کو توڑا جائے جو جلال پور کو خطرہ ہے جس پانی سے, وہ پانی کا رخ موڑا جا سکے. تو ایک جگہ ایسی ہے جو پہلے کئی سالوں سے سینکڑوں سالوں سے وہ جگہ استعمال ہوتی تھی, جس کو وہاڑی کا پل کہتے ہیں. اس پل کو بند کر دیا, وہاں سے پانی نہیں گزر سکتا. تو اگر اس پل کو نہیں کھولا جائے گا اور وہ یوں ہی بند رہے گا تو جو خطرہ ہے جلال پور شہر کو وہ جوں کا توں رہے گا. مطلب لوگوں سے آپ جا کے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہمیں وہ سامان دیا تھا, جانوروں کو چارہ دیا تھا, ویڈیو بنائی, فوٹو بنائی اور پھر سامان بھی واپس کھینچ دیا.
لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. حکومت کہتی ہے ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے نہیں ہے, جتنے ریسورسز ہیں ان کو استعمال کیجیے. فلڈ مینجمنٹ کی جانب آئیے, اور فلڈ مینجمنٹ پر حکومت کام نہیں کر رہی. آلریڈی اربوں ڈالرز کا نقصان پاکستان کا ہو چکا, اور پاکستان کئی سال پیچھے چلا گیا اس ہنگامی اور اس خوفناک سیلاب کے بعد. لیکن لوگوں کو ریسکیو کرنا بے حد ضروری ہے. آج بھی 4 دنوں سے پھنسے ہیں جلال پور کے دیہاتوں میں لوگ سیلاب کے اندر, اور وہ ریسکیو نہیں ہو پا رہے کیونکہ کشتیاں نہیں ہیں. پرائیویٹ کشتیاں 60,000 70,000 مانگتی ہیں ریسکیو کرنے کا. وہ غریب تحصیل ہے, کہاں سے وہ پیسے 60-70 ہزار لائیں اور اپنے گھر والوں کو جو سیلاب کے اندر رہ گئے ہیں, ایک آدھ بندہ باہر نکل آیا ہے, کچھ پیچھے رہ گئے, ان کو کیسے ریسکیو کریں؟ چھوٹے چھوٹے بچے سیلاب میں ڈوب کے مر رہے ہیں, عورتیں سیلاب میں ڈوب کے مر رہی ہیں. لیکن ہماری حکومت کا ٹک ٹاک بڑا خوبصورت چل رہا ہے, اس میں ویوز جو ہیں وہ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں, تعریفیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, کیونکہ ہماری ساری بیوروکریسی کا فوکس ٹک ٹاک, فیس بک, واٹس ایپ اور انسٹا پہ, تو یہ باقی نیٹ ورکس پہ وہ بھرپور انداز سے چل رہی ہے کہ پرفارمنس سوشل میڈیا پہ نظر آنی چاہیے. سیلاب کی نظر ہو گیا, گندم کا پڑا بہت بڑا سٹاک جو کہ شاید کھانے وال میں تھا, بیوروکریسی اس کو بھی مینیج نہیں کر پائی. بیوروکریسی یہ ضرور کہتے کہ ہم دن رات بند پر گردش کا وہ کیا گشت کرتے پھریں. تو آپ گشت کے لیے نہیں بھائی اس محکمہ بیوروکریٹ ہوئے تھے. آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ کے پاس پیسہ ہے. خدا را سیلاب کے دنوں میں تو کرپشن, نااہلی اور کام چوری چھوڑ دیجیے. یہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے یار. پھر اسی طرح آپ کریے گا جس طرح آپ کرتے چلے آئے ہیں, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تنخواہوں میں آپ کے ایسٹس ملینز اور بلینز میں چلے جائیں. ہمیں بھی پتہ ہے ہم کوئی چاند پہ نہیں رہتے, یہیں رہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہی. تو جب طوفانی ہنگامی کیفیت ہو تو کم از کم لوگوں پہ, جانوروں پہ, جانور بھی مر رہے ہیں, ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں, ان پہ ترس ضرور کھانا چاہیے. تو اگر بات کریں کہ نیپال کی, نیپال میں صورتحال بہت کشیدہ ہے. وزیر اعظم وہاں سے بھاگ چکے ہیں, اور حکومتی جو لوگ ہیں, جو وزراء تھے, جو پولیٹیشین تھے, جن پر یہ الزام تھا اور حقیقت بھی تھی, وہاں ایک کلاس ڈفرینس بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, لوگوں میں غربت تھی. اور ایک کلاس تھی جس کو ایلیٹ کلاس بولتے ہیں, پولیٹیکل ایلیٹ, وہ پورے ملک کو چلاتی تھی, پورے ملک کا پیسہ ان کے پاس تھا. ان سب کے گھروں پر حملے ہوئے, کچھ ان میں سے بھاگ گئے, کچھ گرفت میں بھی آئے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت نیپال کا کوئی ولی وارث نہیں ہے. وہاں کی فوج نے کنٹرول کسی حد تک سنبھالا ہے, اور یہ کہا ہے لوگوں کو کہ آپ کول اینڈ کام رہیے, اور تاکہ معاملات زندگی بحال ہو سکیں. وہ جو پرانی حکومت تھی جس میں مسلسل کرپشن کا الزام تھا, وہ اب بھاگ چکی ہے, جا چکی ہے. ہندوستان اپنے حسب رواج یہ کہی جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے یہ سب کرایا. وہ پاکستان اپنا کام تو کرا نہیں سکا, تو یہ سارے کیوں کرا گیا. مطلب میں یہ بڑا حیران ہوتا, مطلب جتنی تعریف وہ ہماری ایجنسیوں کر دیتے ہیں, میرا دل کرتا ہے میں جا کے انہوں کو گلے لا لا. وہ بھائی ہم اپنے جھمیلوں سے نکلیں گے تو کہیں اور گھسیں گے, آپ ہم پہ ڈال دیتے ہیں. سری لنکا میں ہوا, اس کے بعد بنگلہ دیش میں ہوا, وہ بھی ہندوستان نے ہمارے اوپر ڈال دیا. ہندوستان کا پورا میڈیا اس کو پورٹری کر جا رہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان, اور ڈائریکٹلی پاکستان کی ایجنسیوں پہ یہ الزام ہے. بھائی آپ کے روٹس ہیں, آپ کا ہمسایہ ہے, آپ سے بارڈر لگتا ہے, آپ سے مذہب, واحد ہندو ملک ہے. ہاں میرے خیال اس کے علاوہ اور کوئی ہندو ملک نہیں, کیونکہ ہندوستان یا انڈیا تو خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے اور کسی ریلیجن سے خود کو کنیکٹ نہیں کرتا. تو ہندوستان کا اگر تعلق ہوگا تو وہ اسی اکلوتے ہندو ملک نیپال سے ہونا چاہیے. پاکستان سے اس کا کیا لینا دینا, یا ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا. خیر وہ بھی ملبہ ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے. دوسری جانب بدماشی طبیعت ہے اسرائیل کے, میں تو اس کو ملک مانتا نہیں ہوں. وہ ایک غنڈہ گرد ہے, دہشت گرد ہے اسرائیل. اس کا جہاں دل کرتا ہے, اس کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے, کیونکہ اس کے سر پہ ہاتھ ہے ٹرمپ کا اور امریکہ کا. ٹرمپ سے پہلے بائیڈن تھا, تو بائیڈن کے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ نیتنیاہو امریکہ پہنچے تھے اور انہوں نے وہاں کی پارلیمان سے خطاب بھی کیا تھا, اور وہ بائیڈن کے بھی بہت کلوز تھے. پھر ٹرمپ صاحب آ گئے, ٹرمپ کے بہت کلوز ہو گئے. اس سے پہلے جب ٹرمپ تھے اس وقت بھی وہ ٹرمپ کے بہت کلوز ہے. ٹرمپ کے کہیں اگر ہم ڈاکخانہ جوڑے تو وہ ٹرمپ کے رشتہ دار بھی بنتے ہیں. تو یو این کو تو وہ خیر مانتے ہی نہیں نا سیریز, وہ کہتے ہیں کہ یو این ہے کیا, اس کی کیا اوقات. تو اسرائیل صاحب تو یو این کو تو بالکل نہیں مانتے. انٹرنیشنل لا تو ان کے سامنے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. انہوں نے حماس کے آفس پر جو قطر دوحہ میں ہے, جہاں مذاکرات کے حوالے سے جو اسرائیل اور حماس کے بیچ میں ہو رہے ہیں, اس کو سٹریم لائن کرنے کے حوالے سے کچھ شرائط جو اسرائیل اور ٹرمپ کی جانب سے دی گئی تھی, اس پر بات کرنے کے لیے حماس کے رہنما قطر میں اکٹھے ہو رہے تھے اور ہوئے بھی تھے. تو ان پر حملہ کر کے کچھ شہادتوں کی وہاں سے اطلاع آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا اسرائیل, اور نہ وہ کرے گا, کیونکہ اسرائیل کا گریٹ پلان یہ ہے کہ وہ اپنے بارڈر کو ایکسٹینڈ کرے اور غزہ
کو مرج کر لے اسرائیل کے ساتھ، یہ اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے، اور اسی میں ہی شاید نیتن یاہو کی بچت ہے، کیونکہ نیتن یاہو نے جتنی کرپشن کی ہے اسرائیل کے اندر، اسرائیل کی تاریخ میں اتنی کرپشن ہے، اسرائیل کی تاریخ کا کرپٹ ترین وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، تو اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، مطلب یہ غزہ پر حملے سے پہلے تو یہ گھر جا رہا تھا، اس کے خلاف تو ووٹ آف نو کانفیڈنس اور باقی ساری موومنٹ شروع ہو چکی تھی، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اس نے حماس والا جو چیپٹر ہوا اس کے بعد تو اس نے اپنے پیر مضبوط کیے، اور اب یہ حماس کو دہشت گرد اور حماس کے بارے میں پورا ایک نیریٹو بلڈ کر چکا ہے اپنے معاشرے کے اندر، اپنی اسرائیلی سوسائٹی کے اندر. سو اسرائیلیوں کو یہ باور کرا چکا ہے میں ہی آپ کا مسیحا ہوں اور میں حماس کو ختم کروں گا اور غزہ کو اسرائیل میں شامل کروں گا. تو یہ اس کا گریٹر پلان ہے، اس پر وہ بھرپور انداز سے کام کر رہا ہے اور امریکہ کی مکمل آشیرواد اس کو حاصل ہے. امت مسلمہ، مسلم امہ صرف مذمت کر سکتی ہے، کیونکہ جب حملہ کیا اسرائیل نے حماس کے آفس پر تو حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا، تو انہوں نے F-35 جہازوں سے ایئر ٹو سرفیس میزائل مارا. اب اس میزائل کو انٹرسپٹ کرنے کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، اسے تھاپ کہتے ہیں، TADD شاید اس کا نام ہے، یا اس طرح سے کوئی ملتا جلتا اس کا نام ہے، وہ سسٹم ایئر ڈیفنس سسٹم قطر کے پاس ہے. تو اگر قطر صاحب چاہتے تو ان کو انٹرسپٹ کر سکتے تھے، ان کو پہلے سے ڈیٹیکٹ کر، جیسے ہی 35 ہوا میں گئے اور ان کا رخ قطر کی جانب ہوا تو قطر کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اس کو آئی ایم ڈیم شیور کہ ڈیٹیکٹ کر لیا ہوگا. لیکن کیا وہ ایکٹیو تھا ڈیفنس سسٹم؟ اگر ایکٹیو تھا تو اس نے انٹرسپٹ کیوں نہیں کیا؟ تو کئی سوال اٹھتے ہیں کہ ہر دفعہ جو ایک رول ہے قطر کا وہ لوگوں کے ذہن میں مشکوک ہو جاتا ہے. جو میزائل قطر کو ہٹ کیے گئے اس کو انٹرسپٹ کرنے کی ایبیلٹی قطر کے پاس، قطر کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے پاس تھی. یہ میں ری چیک کر چکا ہوں، باقی میں کو قطر پہ الزام نہیں لگا رہا. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ.